ناظرین السلام علیکم، میں ہوں محمد حفیظ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اردو ادب سرمایہ۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کی نظم کے 2 اشعار کی تشریح اور اس کا مفہوم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو آپ سے التماس ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو بھی آپ دبا دیں اور دوستوں کو بھی شیئر کر دیں، اور اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک دیکھیں۔ انشاءاللہ آپ کو ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کی جو فکر ہے اس کو سمجھنے میں بہت مدد ملے گی۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے اشعار کے مفہوم اور اس کی تشریح کی طرف۔ نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہیں شوخیاں، نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہیں شوخیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں۔ مشکل الفاظ کے معنی: گرمیاں، جذبے، محبت کی تپش، حرارت۔ شوخیاں، ادائیں، دل موہ لینے والی ناز و ادا۔ غزنوی، مشہور بادشاہ محمود غزنوی جو اپنے غلام ایاز سے بہت محبت کرتا تھا، مراد عاشقی۔ خم، زلفوں کا بل۔ ایاز، محمود غزنوی کا غلام خاص، مراد محبوب ہونا۔ تو ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں کہ اب تو صورتحال ایسی ہو گئی ہے، یعنی زمانے میں اس طرح کا انقلاب رونما ہوا ہے کہ عشق میں بھی پہلے کی طرح حرارت نہیں رہی، نہ ہی حسن میں وہ شوخیاں باقی رہیں۔ اس کی وجہ سے نہ تو غزنوی میں وہ تڑپ ہے، نہ ہی ایاز کی زلفوں میں وہ پیچ و خم باقی ہیں جو کشش کے آئینہ دار تھے۔ مراد یہ ہے کہ عاشق اور محبوب دونوں اپنی صفات سے بیگانہ ہو چکے ہیں۔ جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمیں سے آنے لگی صدا، جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمیں سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں، تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ الفاظ معنی: سر بسجدہ، سجدے کی حالت۔ صدا یعنی غیبی آواز، ضمیر کی آواز۔ صنم آشنا، بتوں کا عاشق، یعنی دنیاوی خلائق کی محبت میں گرفتار۔ کیا ملے گا، یعنی اس حالت میں یہ بے فائدہ عمل ہے۔ یعنی ڈاکٹر علامہ محمد اقبال ہمیں اس شعر میں کہتے ہیں کہ اپنی بے عملی کے باوجود میں اگر کبھی سجدہ ریز ہوا تو زمین سے یہ آواز آتی سنائی دی کہ دل تو تیرا بتوں کا پرستار ہے، پھر تجھے اس نماز میں آخر کیا ملے گا۔ خلوص کے بغیر کوئی عمل درست نہیں ہوتا۔ فی زمانہ جو مسلمان ہے وہ بتوں کی پوجا تو نہیں کرتے، لیکن ہم نے مختلف اپنی ضروریات کے بت، اپنی خواہشات کے بت جو تراش رکھے ہیں، صبح سے لے کر ہم شام تک ان کی پوجا کرتے ہیں، اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے صبح سے لے کر شام تک بھاگتے ہیں اور اپنے رب ذوالجلال کو بھولے ہوئے ہیں، اور کبھی نماز میں بھی جاتے ہیں تو اپنی غرض اور اپنے فائدے کے لیے جب ہمیں ضرورت ہوتی ہے یا کسی مصیبت میں گرفتار ہوتے ہیں تو پھر ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ تو ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں کہ ایسا سجدہ جو ہے یہ سجدہ بے فائدہ ہے، چونکہ اس سجدے میں ہم اللہ کی عبادت نہیں بلکہ ہم اپنی ضروریات کے تحت جو ہے وہ سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ یہ تھی ناظرین آج کی ہماری ویڈیو، جس میں ہم ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کے 2 اشعار آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ جو اشعار ہیں ان کی تشریح بہت پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔